میرے محترم بھائیوں، میت کو کفنانا جو ہے اس کے بارے میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بھائی کسی میت کا والی ہے اور وہ کفن دینا چاہتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے وہ کفن دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین کپڑوں میں سے سفید کپڑے ہیں اور اس سے ہی تم میت کو کفن دو۔ ویسے رنگین کپڑا جو ہے اس سے کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل جو ہے وہ سفید کپڑا ہونا چاہیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث شریف میں آتا ہے کفنا فی ثلاثۃ اثواب بیض سہولیۃ، سہولی 3 کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 3 برابر چادریں جو ہیں وہ ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک چادر جو ہے وہ میت کے لیے بچھا دی جائے اور اس کے اوپر حنوط وغیرہ جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ مثلا ایسے چادر جو ہے وہ بچھائی جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ کافور وغیرہ یا خوشبو وغیرہ وہ لگا کر اس کو بچھا دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چادر جو ہے اسی طرح ہی اس کے اوپر بچھا دی جائے۔ یہ دوسری چادر اس کے اوپر آ گئی۔ اب یہ 2 چادریں ہو گئیں، اس کے اوپر بھی خوشبو وغیرہ لا لی جائے، اس کے اوپر تیسری چادر جو ہے اس طرح بچھا لی جائے۔ 3 چادریں ہو گئیں، اور اس کے نیچے سے حنوط جو لگی ہوئی چادر وہ سب سے آخر میں ہو، اور یہاں میت پہلے دایاں پہلو جو ہے اوپر اور پھر بایاں، اور اس طرح دوسری چادر کا پہلے دایاں اور پھر جو ہے وہ بایاں، اور پھر اس طرح آخری اور تیسری پہلے دایاں اور پھر بایاں۔ نیچے سے یہ ایک بڑا بند جو ہے، اگر یہ بند پہلے چادروں کے نیچے بچھا لیے جائیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے، اگر بعد میں بھی گزارا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس طرح جو ہے وہ گزار کر یہاں سے باندھ دیں۔ سر کی جانب سے اس طرح ایک باندھ دیا جائے، اور اس طرح جو ہے پاؤں کی جانب سے وہ دوسرا میرا ساتھی باندھ رہا ہے، اس طرح جو ہے وہ باندھ دیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح 3 چادروں کے ساتھ جو ہے وہ سفید چادروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ کفنی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اس کو کرتی بھی ہم کہہ لیتے ہیں، وہ دوسرا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میت کے حساب سے اگر میت جو ہے وہ 5 فٹ کا ہے یا 5 فٹ 2 انچ کا، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ 6.5 فٹ جو ہے نا وہ آپ کپڑا جو ہے وہ کاٹ لیں گے۔ یہ کفنی بنانے لگے ہم، یعنی یہ دیکھیں، اب یہ ایک کفنی کا کپڑا اس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسی طرح جیسے پہلے ہم نے کیا تھا 2 چادریں بچھائیں گے، یہ ہم رکھیں گے بند درمیان میں، اور اس کے اوپر جو ہے یہ ایک چادر جو ہم نے 6 فٹ کی کاٹی تھی وہ بچھائیں گے، اور اس کے اوپر دوسری چادر۔ اس کے بعد ہم یہ کفنی جو ہے اس کے اوپر ہم میت کو لٹائیں گے۔ یہ کندھے جو ہیں اس کے یہاں آئیں گے میت کے، یہ جو ہم نے اس کو کٹ لگایا تھا یہاں اس کے کندھے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کفنی کو اوپر سے ہم ایسے گزاریں گے، میت کے نیچے تک ہم دے دیں گے، اور اس سے پہلے جو پردے کے لیے ہم نے کپڑا نیچے رکھا ہوا ہوگا وہ ہم اتار دیں گے۔ جب اس کے اوپر کفنی آ جائے گی تو دایاں پہلو جو ہے اس طرح ایک چادر کا، اور پھر بایاں پہلو دوسری چادر کا، اور پھر دایاں پہلو، اور پھر بایاں پہلو۔ اس کے بعد جو ہے یہ بند درمیان والا یہ نیچے ڈالا ہوا ہے، اس کو ہم باندھ دیں گے۔ یہ سر والا بند جو ہے اور پاؤں والا یہ بھی ہم باندھ دیں گے۔ یہ بند صرف اس لیے باندھے جاتے ہیں کہ کفن جو ہے منتشر نہ ہو، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قبر میں اس کو کھولنا لازمی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بند کھول دو، جی کھولنے ضروری نہیں ہے، یہ منتشر نہ ہونے کے لیے قبر کے اندر بھی اس طرح محفوظ رہے تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ چہرہ دیکھنے کے لیے اگر ہو تو اس طرح کپڑا ہٹا دیا جائے، اور جب چہرہ لوگ دیکھ لیں تو پھر اسی طریقے سے پہلے دایاں پھر بایاں پھر دایاں پھر بایاں، اس طرح جو ہے وہ بند کر دیا جائے چہرے کو۔ میت کے ناک میں اگر روئی وغیرہ ہے تو وہ نکال دینی چاہیے، وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ تاکہ کوئی لعاب وغیرہ جو ہے نہ نکلے، اس کے بعد جو ہے اس کو نکال دینا چاہیے۔
عورت کے لیے کپڑوں کا تھوڑا سا یہ ہے کہ اسی طرح دینے چاہیے، لیکن اس کے لیے اس کفنی کے نیچے جو ہے وہ سینے سے لے کر وہ نیچے جا ٹخنوں تک ایک چادر جو ہے لپیٹ دی جائے، اور سر جو ہے وہ بھی باندھ دیا جائے ایک اوڑھنی کے ساتھ، اس طرح اس کے 5 کپڑے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح عورت کا تھوڑا سا یہ فرق ہوگا۔